میں خطاب کی دعوت دے رہا ہوں جناب زاہد احمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اردو اور پنجابی کی جو بحث چلے گی اس کا انجام میرے اوپر ہوگا. چند روز پہلے ایک چھوٹے سے بچے نے، اب ذہن میں رکھیے گا، چھوٹے سے بچے نے ہمیں ایک SMS بھیجا. کہتا ہے انکل آیت اعظم بھی انتقال فرما چکے ہیں، علامہ اقبال بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے، میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں پاکستان کا کیا بنے گا. خواتین و حضرات، محترم بزرگوں، دوست ساتھی، آج ہم آپ کو اللہ کے فضل سے بشارت اور خوشخبری اور تسلی دینے آئے ہیں کہ فکر نہ کیجیے، پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. آج ہم وہ سارا انالیسس آپ کے سامنے کر دیں گے، آج وہ ساری حقیقت آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے جو کہ دشمن میڈیا نے، جس کو آج کل کی جدید اصطلاح میں کہتے ہیں کہ میڈیا تو فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے. حقیقت میں میڈیا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ نہیں ہے، ففتھ کالم آف دی اینیمیز ہے. ہماری صفوں میں ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیواں بنانے کا ہے طریقہ. علامہ اقبال نے اسی آزادی افکار کے بارے میں، جس کی نہ تربیت ہو، جس کا نہ تزکیہ ہو، جس میں نہ نگاہ بلند ہو، نہ سخن دل نواز ہو، جس کی نہ جاں پرسوز ہو، تو پھر جب اس کو آزادی دی جائے تو وہ آزادی نہیں، آوارگی بن جاتی ہے. اور اس آوارگی کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ ہماری قوم پر جس طرح انہوں نے انفارمیشن وارفیئر، سائیکولوجیکل وارفیئر کرنی شروع کی کہ پاکستان ٹوٹنے جا رہا ہے، فرنٹیئر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، پشاور طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، کراچی میں طالبان قبضہ کرنے جا رہے ہیں. مایوسی کی وہ کیفیت کہ چند ماہ پہلے تک لوگ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے تھے. یہ کیفیت کہ ملک لوگوں کو یقین خیال ہو چلا تھا کہ یہ 1971 جیسے حالات پیدا ہو چکے ہیں اور اللہ نہ کرے یہ پاکستان ٹوٹ کے الگ ہو جائے گا. اللہ کے فضل اور کرم سے نہ یہ 71 کے حالات ہیں اور نہ پاکستان ٹوٹ کے الگ ہونے والا ہے. آپ کو ایک دفعہ اگر آگاہی دے دی جائے ان تمام واقعات اور حالات سے کہ جو آپ کے آس پاس، جو آپ کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، جو ہماری صفوں میں ففتھ کالم ہے، جو ہماری صفوں میں میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں، پھر امت کے لیے آدھی جنگ وہیں جیت لی جاتی ہے. ہم آپ کو پہلے تھوڑا سا ماضی میں لے کے جائیں گے، اس کے بعد ہم 1971 پر آئیں گے اور پھر آج کے حالات پہ. شاید چند منٹ ہم زیادہ لیں آپ کی اجازت سے، لیکن یہ ہماری عزت افزائی کی ڈاکٹر صاحب نے کہ ہمیں اجازت دی کہ یہاں آ کے ہم آپ سے بات کر سکیں. پھر جب آپ بلایا ہے تو ہم پیار سے کہیں گے باپ بھوکتے، کیونکہ اب ہم بڑی سخت اور بڑی کھری بات کریں گے. 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا میں پہلا ورلڈ آرڈر قائم کیا گیا تھا. اس ورلڈ آرڈر میں جو 19ویں صدی کے آخر میں یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بالآخر ہم ایک یہودی ریاست بنانے جائیں گے اور اس ریاست کے نتیجے میں پوری دنیا میں یہودیوں کی ایک عالمی ریاست قائم کی جائے گی. اس کا آغاز 19ویں صدی کے آخر میں کہ جب ان کی زائنسٹ کانفرنس آف زائنسٹ موومنٹ کا قیام وجود میں آتا ہے. اس تمام جنگ کو، اس تمام پلان کو پورا کرنے کے لیے ان کو بڑی بڑی جنگیں دنیا میں برپا کرنی ہوتی ہیں. پہلی جنگ عظیم سے انہوں نے کیا مقاصد حاصل کیے؟ دیکھنے کو تو فرسٹ ورلڈ وار کہا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ جنگ مسلمان خطوں کو، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے برپا کی گئی تھی. سلطان عبدالحمید، خلیفہ عبدالحمید سے پہلے انہوں نے جا کے فلسطین کا خطہ مانگا تھا. خلیفہ نے کہا کہ میری لاش کے اوپر سے تو تم لے سکتے ہو، میرے جیتے جی نہیں. جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا پھر کہ اس وقت خلافت کو ہی توڑ کر ختم کر دیا جائے گا اور
آپ سارے بزرگ اس وقتوں کو جانتے ہیں کہ جب ہمارے بزرگوں نے خلافت موومنٹ چلائی تھی ہندوستان میں خلافت کو بچانے کے لیے، مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، تمام مسلمان، اور علامہ اقبال کی وہ نظمیں جنہوں نے پورے ہند میں آگ لگا دی تھی اس وقت. اس سے پہلے جنگ طرابلس جس میں فاطمہ بنت عبداللہ، وہ 12 سال کی بچی، فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. پھر وہ بادشاہی مسجد میں لاہور کی، یہیں پہ علامہ اقبال نے وہ شعر پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ایسا آبگینہ لے کر آیا ہوں جس کی نظیر جنت میں بھی نہیں ملتی، کہ طرابلس کے شہیدوں کا لہو ہے اس میں. مسلمانوں بہت جذباتی طور پر اس خلافت عثمانیہ کے ساتھ وابستہ تھے، مگر خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد مسلمان ممالک میں تقریباً 40 کے قریب ملک نکالے گئے، اور صرف مسلمان ممالک ہی کو نیشن سٹیٹس میں تقسیم نہیں کیا، پوری دنیا کو انہوں نے 2 بڑے بڑے بلاکس میں تبدیل کر دیا. ایک طرف کیپٹلسٹ تھا، ایک طرف کمیونسٹ تھا، ایک طرف ڈیموکریسی، ایک طرف ڈکٹیٹرشپ، ایک طرف نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ، ایک طرف زائنسٹ بیسڈ یہ جو سرمایہ داری نظام. بنیادی طور پر کمیونسٹ اکانومی ہو یا کیپٹلسٹ اکانومی ہو، ان دونوں کی پشت پر وہی زائنسٹ بینکنگ سسٹم تھا، وہی ربا کا نظام تھا، وہی پیپر کرنسی تھی. بنیادی طور پر کنٹرول دونوں طرف سے زائنسٹ ہی کر رہے تھے. اسی دور میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے جب اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں لایا، جو کام پہلی جنگ عظیم میں یہ نہیں کر سکے، یہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں کیا. وہ تمام مسلمان ممالک میں حجاز سے لے کر مشرق وسطیٰ کے جو تمام ممالک آج آپ دیکھتے ہیں، ان میں وہی سربراہان قائم ہیں کہ جن کو پہلی جنگ عظیم کے بعد لارنس آف اریبیا اور جنرل ایلن بائی کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلط کیا. اقبال نے جس پر بڑے دکھ سے کہا تھا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. جب ٹرانس حجاز ریلویز وہ جو دمشق سے چلا کرتی تھی اور مدینے تک آیا کرتی تھی، اس کی ریلوے پٹری کو کھاڑنے کا کام لارنس آف اریبیا کی سربراہی میں عرب کے قبائل کے ذمہ دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں شریف مکہ کا خاندان کچھ اردن میں اور کچھ عراق میں جن کی حکومتیں قائم کی گئی. آج بھی اردن کی حکومت اپنے آپ کو ہاشمائٹ کنگڈم آف جارڈن کہتی ہے، اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ مال رسول سے ہیں. حرم رسوا ہوا پیر حرم سے. یہ وہ سارے تکلیف دہ دور تھے ہماری تاریخ کے، انتہائی تکلیف دہ. ہماری تاریخ میں کبھی اس سے پہلے